اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا غسل کے بارے میں جان رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے کافی ساری جو حدیث مبارکہ ہیں وہ غسل کے بارے میں جانی تھی۔ جس کو نہیں معلوم، جس نے نہیں سنا، وہ باقی کی جو پہلے کی چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں۔ آج اس کے آگے سے شروع کر رہے ہیں جو کہ ہماری حدیث نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11 کیا ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو بولنے کے لیے، حق کو بتانے کے لیے حیا نہیں فرماتا۔ یعنی کہ کوئی بھی بات اگر حق کہنی ہو رب تبارک و تعالیٰ کو، بھلی وہ کیسی بھی بات ہو، لیکن میرا رب جو ہے نا اس چیز میں حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں فرماتا۔ تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب کہ پانی یعنی کہ منی دیکھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو جو بچہ ہے وہ ماں کی مثل کیسے ہو؟ یہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے ام سلیم جو ہیں وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جب حق بولنے میں حیا نہیں فرماتا، چاہے وہ کیسی بھی بات ہو، تو حق بولنے میں حق فرمانے میں حیا نہیں فرماتا۔ تو حضور نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کو اگر احتلام ہو تو کیا اس پر نہانا فرض ہے؟ یعنی کہ اس پر بھی نہائے گی عورت۔ اور بھائی احتلام کیا؟ احتلام سے مراد کی سوتے وقت کچھ ایسا خواب دیکھیں یا کچھ بھی ایسا ہو جو تھوڑا سا جسمانی تعلق رکھتا ہو، یا کچھ ایسا خواب ہو جس سے کیا ہو نا، کچھ لکوڈ نکلے، ہے نا، جو شرم گاہ ہوتی ہے وہاں سے کچھ پانی نکلے، یعنی کہ ایسا پانی جس میں ہلکا ہلکا نا اورنج کلر ہو یا اس طرح سے ہو، تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پانی کا نام ہے منی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا اگر جو ہے اگر کوئی عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پہ نہانا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل نہانا ہے، جبکہ پانی یعنی کہ منی دیکھے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھا کہ ہاں ہے تو کیا ہے؟ نہانا ہے۔ تو اب جو سلمہ تھی نا، وہ اب حضور کی بیوی ہیں۔ اب آپ کو بھئی اب شرم آ گئی تو سلمہ نے کیا کیا کہ منہ ڈھانک لیا۔ ٹھیک ہے، اور حضور سے پوچھا کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں کیا عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی غور کرنے کی ہے۔ کیا غور کرنے کی ہے؟ کہ جو امہات المؤمنین ہیں، یعنی کہ جو رسولوں کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو احتلام سے جو ہے نا پاک رکھا۔ جو احتلام ہوتا ہے اس سے جو ہے نا پاک رکھا۔ تو اس لیے نا حضرت ام سلمہ کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ احتلام ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ ایسا کبھی ان کے ساتھ ہوا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو امہات ہوتی ہیں ان کو احتلام سے محفوظ رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ احتلام میں نا شیطان کی جو ہے نا
دخل اندازی ہوتی ہے، یہ شیطان کی وجہ سے انہیں لگتا ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا، اور جو امہات ہیں وہ کیا شیطان کی اس تمام چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے. تو یہ جو ہے حدیث نمبر ہماری 11 ہوئی. اب مجھے آپ لوگ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی یہ حدیث مبارکہ سمجھ میں آئی. اب حدیث نمبر 12 دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ابو داؤد، ٹھیک ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد جو ہے اگر کوئی جب اٹھے، جب سو کے اٹھے یا کچھ اٹھے تو اس میں مطلب ایک لکوڈ پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا کہ غسل کرے. اور شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور جو ہے لکوڈ وغیرہ کچھ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس پہ غسل نہیں ہے. ام سلیم نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، فرمایا ہاں، اور عورتیں کیا مردوں کی مشابہ ہیں. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مان لیجئے کوئی بھی مرد یا عورت سوئی، چاہے کسی بھی وقت میں سوئے، ٹھیک ہے، سوئے اور ان کو احتلام ہوا. اب جب جاگتے ہیں تو یہ تو انہیں پورے یقین ہے، اس خواب کے بارے میں پورا پتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا، لیکن انہوں نے نا کوئی لکوڈ نہیں پایا، اپنی شرمگاہ سے نکلتا ہوا کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، کچھ بھی لکوڈ نہیں تھا. تو اس میں جب انہوں نے منی نہیں پائی تو اس سچویشن میں وہ نہائیں گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں نہائیں گے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم رات میں سوئے یا کبھی بھی سوئے اور ہمیں احتلام ہوا، ٹھیک ہے، اب ہمیں احتلام نہیں یاد والا خواب نہیں یاد، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لکوڈ دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ جو پانی ہے، جو منی ہے، ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں، تو اس پہ کیا ہے نا غسل ضروری ہے، غسل فرض ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بات یہ ہوئی، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ لکوڈ دیکھیں تو آپ پہ غسل ہے، نہیں دیکھیں تو نہیں ہے، بھلے ہی آپ کو وہ احتلام یاد ہو یا پھر نہ ہو، خواب یاد ہے یا پھر نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ منی ہے یعنی کہ آپ نے نہانا ہے، منی نہیں ہے تو آپ نے نہیں نہانا. آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حدیث نمبر 13 میں بتا رہے ہیں کہ اس میں یعنی کہ اسی حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد کے ختنہ کی جگہ، جو ختنہ جہاں پہ جس جگہ مرد کا ختنہ کیا جاتا ہے، تو مرد کے ختنہ کی جگہ خفشہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. کیا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مرد ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ مرد کا ختنہ کیا جاتا ہے، جو ایریا مرد کے ختنے کے لیے ہوتا ہے، اگر اس ایریا میں، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ وہ جو جگہ ہے وہ عورت کے مقام میں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، مقام میں جو خفشہ ہے اس میں داخل ہو گئی ہے نا، عورت کے مقام میں جو ہے غائب ہو گئی، صرف اتنا ہی ایریا مرد کا، صرف اتنا ہی ایریا جو ختنہ، جس جگہ کا ختنہ کیا جاتا ہے، تو اتنا ہی کرنے پہ کیا ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا. ابھی جب اس سے پہلے ہم لوگ وضو کے مسائل پڑھ رہے تھے نا، تو وضو کے مسائل میں کیا تھا کہ جو شرمگاہ ہیں ان کو ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اب کیا بتا رہے ہیں کہ غسل واجب ہوتا ہے کب، جب مرد کا وہ حصہ جتنے حصے میں ختنہ کیا جاتا ہے، اگر صرف اتنا ہی حصہ، اگر پورے کی بات نہیں ہو رہی، صرف اگر اتنا ہی حصہ اگر عورت کے مقام میں غائب ہو جائے گا تو کیا ہوگا، دونوں پہ غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کہا کہ ان کو نا رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کو انجام دو اور وضو جو عضو ہے اس کو دھو لو، ٹھیک ہے، اور پھر سو جاؤ.
کیا بتانے کا مقصد ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا رات میں نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص بھائی جس کو رات میں نہانے کی حاجت جو ہے ہو جائے، ضرورت پڑ جائے، تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کرو، اور کیا کرنا ہے، اپنا وہ حصہ یعنی کہ جو شرمگاہ ہے اس کو دھو لو، ٹھیک ہے، شرمگاہ کو دھو لو، وضو کا انجام دے دو، اور اس وقت میں رات میں سو جاؤ۔ اگر بھائی نہانے کی ہمت نہیں پڑی یا کچھ بھی ہے تو کیا ہے کہ فجر ہونے سے پہلے لیکن پھر بھی نہانا پڑے گا، ورنہ کہ جو فجر کی نماز ہے وہ پھر چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، جو ہے ناپاکی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر رات میں نہانے کی حاجت پڑے تو کیا کرنا ہے کہ اگر ہمت نہیں ہے تو آپ وضو کریں، اپنی شرمگاہوں کو دھو کر اور پھر سو سکتے ہیں، لیکن فجر ہونے سے پہلے پاکی حاصل کریں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز رہ جائے۔ اب بول رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنوب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کی طرح جو ہے نا وضو انجام دیتے، یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنوب کی حالت میں ہوتے، یعنی کہ آپ جب ناپاک ہوتے، ٹھیک ہے، صحبت کے بعد جب آپ ناپاک ہوتے تو آپ جب بھی کوئی سونے کا ارادہ کریں یا پھر کچھ کھانے کا ارادہ کریں تو آپ نا وضو فرماتے، کیسا جیسے نماز کے لیے جو ہے ہم لوگ انجام دیتے ہیں ویسا ہی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ مسلم میں ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے، یعنی کہ کوئی بھی مرد ہے اپنی بیوی کے پاس گئے، صحبت حاصل کری، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے آتے ہیں کسی بھی کام سے یا کسی بھی وجہ سے آپ واپس اپنی بیوی کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں تو وضو کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی عورت جنوب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے، یعنی کہ جو حیض والی عورت ہے اور جو جنوب عورت ہے، یعنی کہ وہ عورت جو پیریڈز کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت جو جنوب ہے یعنی کہ صحبت کے بعد اس نے جو ناپاکی حاصل کری ہے وہ، تو یہ جو دو عورتیں ہیں یہ قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے۔ آگے ہے کہ ابو داؤد نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنوب کے لیے حلال نہیں کرتا، یعنی کہ اتنی پاکی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو گھر ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو وہاں کے گھر ہیں، یعنی کہ اب حضور نے فرمایا جو گھر جن کا مسجد کی طرف رخ ہے، ٹھیک ہے، مسجد تو ان کا رخ جو ہے نا مسجد سے پھیر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں عورتیں ہیں، وہ حیض کی حالت میں ہیں اور جنوب کی حالت میں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو حیض اور جنوب کے لیے میں اس چیز کو حلال کروں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسجد کا احترام ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی عورتیں اگر جو ہیں حیض سے ہیں یا پھر جنوب کی کنڈیشن میں تو مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی، ویسے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں تو اور تھوڑا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے کہ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کیا لگی ہو، کوئی فوٹو لگی ہو یا پھر کوئی ڈاگی وغیرہ پالا ہو یا پھر جنوب ہو، یعنی کہ کوئی ناپاک شخص نہ ہو۔ اگر ناپاک شخص ہوا تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔
کوئی فوٹو وغیرہ، فوٹو فریم یا اتنا بڑا کچھ بھی لگا ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور کوئی ڈاگی وغیرہ نہیں پال لیتے گھر کی جو ہے حفاظت کے لیے، تو وہ ہوا تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اس گھر میں جو ہے نا فرشتے جو ہے داخل نہیں ہوتے ہیں. آگے ہے حدیث نمبر 20 تو بتا رہے ہیں کہ ابو داؤد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 3 شخصوں سے بالکل بھی پاس نہیں جاتے، یعنی کہ 3 شخصوں کے بالکل بھی پاس نہیں ہوتے. کون سا؟ پہلا ہے کافر. ٹھیک ہے، کافر کا جو جنازہ ہوتا ہے، کافر جو شخص مرتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، خلوق میں لتھڑا ہوا، جو یہ خلوق میں لتھڑا ہوا یعنی کہ ایک خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے جو مردوں پہ حرام ہے، تو وہ کوئی اگر وہ ایسی خوشبو کوئی لگائے تو وہ جو حرام ہے تو اس میں جو ہے اس کے قریب فرشتے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اور جنوب کے قریب نہیں جاتے. لیکن اگر وہ وضو کر لے تو تھوڑا سا بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب آپ ایک دم ارجنٹ نہیں نہا پا رہی ہیں، ایٹ لیسٹ وضو کر لیں، تو وہ کیا ہے، ضروری ہے. اچھا، آخری جو ہے 21ویں حدیث ہے کہ امام مالک نے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خط عمر بن خزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص. یعنی کہ ایک اس زمانے کی بات ہے، اس کی سٹوری ہے ایک. ٹھیک ہے، اس زمانہ کی بات ہے کہ بھائی اتنی احتیاط ہے، بھائی اتنی عزت ہے قرآن پاک کی کہ قرآن کو نہیں چھونا ہے، لیکن اگر پاک شخص ہے تو چھو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آخری حدیث مبارکہ ہے کہ امام بخاری و امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے. یعنی کہ جب بھائی جمعہ کی نماز آپ پڑھنے جائیں، جمعہ کی نماز کا ارادہ کریں یا جمعہ ہے تو بھائی نہا لیں. یہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو یہاں پہ جو ہے 22 حدیث مبارکہ ہوئی ہیں. کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ تو اتنا کافی ہے آج کے لیے. آج یہاں پہ حدیث مبارکہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں قرآن غسل کے تعلق سے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ویڈیوز آتی رہیں گے. آپ تمام یہاں پہ بنے رہیے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.